اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع کو لے کر آئے ہیں۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو بہت ساری لڑکیاں اپنی شادی کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، یا ان کی شادی اگر وقت پر نہیں ہو پا رہی تو اس وجہ سے بھی لڑکیاں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، یا رشتے والے آتے ہیں اور بار بار انکار کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس سے بھی لڑکیوں کے ذہن پر برا اثر پڑتا ہے۔ اب ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آخر ایسے کون سے عوامل ہیں کہ جن کی بنا پر لڑکیوں کی وقت پر شادی نہیں ہو پاتی ہے، یا پھر ان کی شادی کی عمر گزر جاتی ہے۔ تو بارہا کے تجربات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کچھ لڑکیوں کی عادات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی بنا پر وہ اللہ کو ناراض کر بیٹھتی ہیں، اور ان کا کوئی کام بھی وقت پر نہیں ہوتا، ہر کام اٹکا اور پھنسا رہتا ہے، اور شادی جیسا حساس معاملہ بھی ان کا لٹکا رہتا ہے اور شادی میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ معزز سامعین، ان تمام عادتوں کو جاننے سے پہلے کہ وہ لڑکیوں کی کون سی عادات ہیں کہ جن کی بنا پر ان کی تقدیر بھی، ان کی قسمت بھی ان سے روٹھ جاتی ہے، ان سے پہلے یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ میری وہ تمام بہنیں جو اپنے اس مسئلے میں پھنسی ہوئی ہیں، چند ایک عادتیں انہوں نے ایسی اپنائی ہوئی ہیں کہ جن کی بنا پر وہ گھاٹے کا سودا کیے ہوئے ہیں، تو ان تک بھی یہ میری بات پہنچے اور وہ ان عادتوں کو دور کر لے اور اللہ تعالیٰ ان کے بھی نصیبوں کو چمکا دے۔ بارہا کے تجربات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ایسی لڑکیاں کہ جن کی شادی میں رکاوٹیں آتی ہیں یا جن کی شادی پوری زندگی ہو نہیں پاتی، ان میں سب سے پہلی بری عادت تو یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ بڑی ہوتی ہیں، بلوغت کو پہنچتی ہیں، تو ماں باپ کے گھر میں دھونس جمانے لگتی ہیں۔ تو ایسی لڑکیاں اپنی ماؤں کو، اپنے گھر کے تمام ماحول کو بھی اپنے انڈر، اپنے کنٹرول میں رکھنا شروع کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ اپنی ماں کہ جس کی عزت اور خدمت کا بار بار قرآن پاک میں بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اپنی ماں کو اپنی رعایا سمجھ لیتی ہیں اور اس پر بھی حکمران بن جاتی ہیں۔ غرض یہ کہ وہ والدین کے پورے گھر پر حکمرانی کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان لڑکیوں کے نصیبوں میں ان کے ماں باپ کا گھر ہی لکھ دیتا ہے اور ان کو اگلے گھر جانا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہی لڑکیاں ہیں جو اپنے بہن بھائیوں کا بھی احتسال شروع کر دیتی ہیں، ان کے حقوق کو غصب کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور اگر کوئی بھی ان سے مدد کے لیے بہن بھائی آئے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کی مدد کرے، وہ خود بہت ڈٹائی کے ساتھ انکار کر دیتی ہیں۔ اگر ایسی لڑکیوں کے بہن بھائی چھوٹے ہیں تو بجائے اس کے کہ محبت سے ان کی پرورش کریں، وہ ان کے ساتھ برا برتاؤ کرتی ہیں۔ یہ تو ہے پہلی عادت کہ جن کی بنا پر وہ اپنے والدین کو ناراض کرتی ہیں، اپنے خدا کو ناراض کر بیٹھتی ہیں، نتیجتاً ان کے اگلے گھر میں جانے کے، ان کے نصیب کے کھلنے کے جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ نمبر دوسری عادت جو کہ لڑکیوں کے ہر کام میں، خصوصاً ان کی شادی میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں، وہ یہ ہے کہ کچھ لڑکیاں بہت زبان دراز ہوتی ہیں۔ وہ ایسے منہ کھول کھول کر ہر بندے کو باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کی اس منہ پھٹ عادت سے نہ تو ان کے والدین محفوظ ہوتے ہیں، نہ ان کے کوئی بھائی بہن محفوظ ہوتے ہیں، نہ ان کے رشتہ دار، اور نہ ہی کوئی جاننے والے محفوظ ہوتے ہیں۔ ہر بندے کی عزت کا جنازہ نکال دیتی ہیں، جو بھی منہ میں آتا ہے ہر بات ہر بندے کے سامنے
کر دیتی ہیں تو ایسی لڑکیاں بھی دوسروں کی نظر سے اتر جاتی ہیں۔ ایسی لڑکیوں کے لیے بھی دل سے بد دعا ہی نکلتی ہے کہ جاؤ تم اپنے گھر کو ترسو، تو لہٰذا وہ اپنے گھر کو، اپنے شوہروں کے گھر کو ترستی رہتی ہیں اور اپنے والدین کے گھر میں ہی پڑی رہتی ہیں۔ ایسی ہی لڑکیاں بہت بے لحاظ ہوتی ہیں۔ یہ وہ عادتیں ہیں کہ جن کی بنا پر وہ اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھتی ہیں، جن کی وجہ سے ان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایسی کچھ لڑکیوں میں اور عادتیں ہوتی ہیں کہ جن کی بنا پر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کے کاموں میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ میں چند ایک عادتیں یہ ہیں کہ ایسی لڑکیاں صابر اور شاکر نہیں ہوتی، وہ ڈٹائی کے ساتھ ہر کام کو کرتی چلی جاتی ہیں، نہ وہ ماں باپ کا لحاظ کرتی ہیں، نہ بڑوں کا ادب کرتی ہیں۔ تو ایسی تمام لڑکیوں کے لیے جو کہ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا وقت پر گھر آباد کر دیں، ان کو اپنے شوہروں کے گھر کا سکون نصیب ہو، تو ایسی لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ان تمام گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے والدین کا ادب کریں، اپنے بہن بھائیوں کا لحاظ کریں، اپنے اندر شرم اور حیا پیدا کر لیں، صابر اور شاکر بن جائیں، جو اللہ تعالیٰ دے اس کو قبول کر لیں، اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر لیں۔ لڑکیوں کی شادی نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ ان کی بڑی بڑی ڈیمانڈیں ہیں کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکا ہو، بڑا محل جیسا گھر ہو، فورن نیشنلٹی ہو، یعنی بڑی بڑی ڈیمانڈیں لے کر بیٹھی ہوتی ہیں کہ دنیاوی لگژریز اور دنیاوی عیش و عشرت کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتی ہیں، لہٰذا ان کی بھی شادی کا وقت گزر جاتا ہے، اور جب شادی کا وقت گزر جائے تو پھر کوئی بھی اچھا رشتہ گھر میں نہیں آتا ہے، جس کی وجہ سے بھی یہ لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں، اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ ان کی شادی کی عمر نکل جاتی ہے اور ان کی شادی نہیں ہو پاتی ہے۔ تو ایسی تمام لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں، والدین کی عزت اور ادب کرنا شروع کر دیں، چھوٹے بہن بھائیوں سے پیار کریں، عزت والیاں بن جائیں، ادب والیاں بن جائیں، حیا دار بن جائیں، تمیز دار بن جائیں، منہ پھٹ ہونے کی بجائے کم گو بن جائیں۔ تو جب وہ یہ تمام عادتیں اختیار کر لیں گی تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ جب ان کے والدین راضی ہو جائیں گے تو والدین کی کہی ہوئی ہر بات اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ جب ماں دل سے دعا دے دیتی ہے تو اس اولاد کے نصیب چمک اٹھتے ہیں۔ جب ماں 2 رکعت نماز حاجات پڑھ کر دعا کرتی ہے یا اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کے نصیب چمکا دیتا ہے۔ لہٰذا میری بہنوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اندر یہ چند ایک شعار پیدا کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب بہت جلد کھول دے گا۔ جن بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی ان کو چاہیے کہ وہ غور اور فکر کریں کہ کہیں ان میں بھی یہ عادتیں تو نہیں ہیں، اگر ان کی یہ عادتیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی ان عادتوں کو بدل دیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ کو جلد شادی کے لیے ایک وظیفہ بھی بتائیں گے، چلتے پھرتے اس وظیفے کو کرتی رہیں، انشاءاللہ اللہ جلد نصیب کھول دے گا۔ ہم آپ کو ایک ایسا عمل بھی بتائیں گے کہ جس کی بدولت اللہ تعالیٰ جلد ہی شادی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ تو میری ان تمام بہنوں کو چاہیے کہ چلتے پھرتے یا لطیف یا حلیم یا لطیف یا حلیم کا کثرت سے ورد کرتی رہیں، انشاءاللہ اللہ غیب سے رشتے کے اسباب بنا دے گا، اور رشتوں میں جو بھی کوئی رکاوٹ ہوگی دور ہو جائے گی۔ تو ان کو چاہیے کہ پہلے اپنی عادتوں کو سدھاریں، اپنے اعمال کو درست کریں، اللہ کو راضی کریں، والدین کو راضی کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے کلام کا سہارا لیں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد ہی شادی کے اسباب پیدا کر دے گا۔ آخر میں گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔
دیں اور میری ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری باقی بہنوں کی بیٹیوں کی دعا بھی اللہ قبول کرے اور ان کے لیے بھی جلد ہی شادی کے اسباب پیدا کر دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔